السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اچھا، آج میرا موضوع یہ اسلامک بینکنگ کا اسلام میں تصور ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں بینکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، پہلی بات تو میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اسلام میں کوئی نظام نہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر ہمارے علماء نے تحقیقات کی، اس میں بر صغیر پاک و ہند کے علماء کا بڑا کردار ہے، عرب علماء کا بھی بڑا کردار ہے۔ اس پر جو ہے ہمیں کسی کی کردار کو جو ہے نظر انداز یا فراموش نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان رہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کے جو بیٹے تھے مفتی اعظم پاکستان رہے، ان کا کردار ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ ابھی حیات میں، مفتی رشید احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء کا کردار ہے۔ اسی طریقے اسلامک بینکنگ کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی، پھر احسن الفتاویٰ کے اندر مفتی رشید احمد صاحب نے پورا یعنی واضح طور پر اس چیز کو کھول کر بیان کیا کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسلامک بینکنگ کا جو نام متعارف کروایا وہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے کروایا، اور پوری دنیا میں بینکنگ کا نظام سود پر مبنی تھا۔ تو یہ پاک و ہند کے علماء نے جو ہے کردار ادا کیا، اس پر ہمیں سراہنا چاہیے، ان علماء کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ ایک ہی چیز ہے۔ میں بھی بولتا تھا پہلے ریئلٹی میں، لیکن پڑھنے سے پتہ لگتا ہے اور بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے، ان محفلوں میں اسلامک بینکنگ کے اوپر آپ کے لیکچرز اٹینڈ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ریئلٹی میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یار اسلامک بینکنگ جو ہے بس وہی ہے، وہی انہی کی طرح ہے۔ میں بھی بولتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، ایک جانور جو ہے نا، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اور ایک جانور ہو رہا ہے بنا بسم اللہ پڑھ کر۔ میں نے بھی یہ مسائل سنے ہیں تو میں بتا رہا ہوں، کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ایک جو ہے جانور ذبح ہو رہا ہے بسم اللہ پڑھ کر، ایک جانور ہو رہا ہے بنا بسم اللہ پڑھ کر، تو آپ جو ہے کون سا جانور کھانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ پڑھا وہ جانور کھانا پسند کریں گے نا، کہ اس میں جو ہے حلال طریقے سے اسلامی طریقہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ بک رہا ہے کتے کا گوشت، لیکن وہ بتا نہیں رہا ہے کتے کا گوشت ہے، وہ بول رہا ہے میں بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں، اور ایک جگہ بک رہا ہے گائے کا گوشت۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سا گوشت کھانا پسند کریں گے، گائے کا گوشت یا پھر کتے کا گوشت؟ آپ کھانا پسند کریں گے گائے کا گوشت، کیونکہ وہ بتا کر بیچ رہا ہے میں گائے کا گوشت بیچ رہا ہوں۔ وہ جو کتے کا گوشت بیچ رہا ہے نا، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں کتے کا گوشت بیچ رہا ہوں، وہ یہ بتا رہا ہے میں بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی فرق اسلامک بینکنگ میں بھی ہے، کچھ چیزوں کا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑے سے لیکچرز، کورسز، کتابیں، ان سب چیزوں کا مطالعہ کریں۔ میں بھی کر رہا ہوں ابھی، اور آپ بھی کریں۔ سیکھنے میں کچھ نہیں جاتا، تو سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ میں نے سنا، بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا انسٹالمنٹ پر بائک لینا گاڑی لینا کیسا ہے؟ انسٹالمنٹ پر بائک لینا گاڑی لینا کیسا ہے؟ جب میں جامعۃ الرشید میں پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی یہ مسئلہ پوچھا، اس وقت میرے ذہن میں سوال تھا یہ، تو میں نے بھی پوچھا کہ ریئلٹی میں اگر کوئی چیز انسٹالمنٹ پر لی جائے اور معاہدہ طے پا جائے کہ میں نے ایک سال میں کسی ایک شخص سے ایک چیز لی اور ایک سال میں مجھے اس کو 10,000 روپے پے کرنا ہے، تو مجھے ایک سال کے اندر 10,000 پے کرنا ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے بھائی، یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن اس معاہدے کے اندر یہ لکھا جائے کہ بھائی اگر تم نے ایک سال میں یہ 10,000 پے نہیں کیا تو میں 10,000 میں 200 روپے بڑھا کر لوں گا، وہ بھی سود نہیں۔ لیکن اگر وہ بڑھایا نہیں، اس نے یعنی لکھا نہیں ہے کہیں پر، یعنی کہیں پر بھی جو لکھا ہوا نہیں ہے اگر یہ مسئلہ آپ کے، تو پھر اگر وہ 200 روپے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے سود بن جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ علماء سے بیٹھ کر سیکھیں گے۔ میں کوئی عام شخص، میں اس کو آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ اچھے اچھے علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر، اور آپ کے قریبی علماء سے جا کر آپ مسائل سیکھیں۔ آج ہم علماء سے دور بھاگتے ہیں، علماء سے جتنا دور بھاگیں گے ہمیں دین کی اتنی فہم کم ہوتی جائے گی۔ علماء انبیاء کے وارثین، ان کی قدر کریں اور ان سے سیکھیں جا کر۔ جب تک مسائل کو سیکھیں گے نہیں، مسائل کا پتہ نہیں لگے گا۔ ہم صرف لوگوں پر اور علماء پر باتیں کرنا جانتے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اسلامی مسائل جب تک سیکھے نہ جائیں تب تک سمجھ میں نہیں آتے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ قرآن آپ خود پڑھیں اور خود سمجھیں، اس کا ایک الگ لیول ہوگا، لیکن ایک عالم سے سمجھ کر پڑھیں گے نا، اس کا ایک الگ لیول ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ جملہ کہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو۔ میں تو جن علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں انہوں نے بولا ضرور پڑھیں، لیکن جہاں پر معاملات سمجھ میں نہیں آئے قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ڈیفائن کیا ہے، علماء سے رجوع کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس مسئلے میں خود پڑھیں گے اور خود پھنسیں گے تو میرے عزیز دوستو پھر جو ہے نا گمراہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، لیکن جہاں پر آپ کو مسائل کریٹ ہو رہے ہیں آپ وہاں عالم سے یا کسی سمجھدار بندے سے جو قرآن جانتا ہے اس سے رجوع کر لیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ کا ایمان بھی بچا رہے گا اور آپ کے ایمان میں ترقی پیدا ہوگی، ورنہ تو پھر آپ نقصان کی طرف چلے جائیں گے، اپنا ایمان بھی کھو دیں گے اور لوگوں کو پھر گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، جو آج کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ. تو اس سے بچنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو، اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.